نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نصاب الصرف کے 2 سبق پہلے ہو چکے ہیں، تیسرا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے تعریف، غرض و غایت، موضوع اور وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ دوسرے سبق کے اندر ہم نے مختلف زاویوں سے تقسیمات کا ایک انداز پڑھا تھا اجمالی طور پر، کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہوتی ہے اس کو 6 اقسام کہتے ہیں، جو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے اس کو 6 اقسام کہتے ہیں، اور حروف علت، حروف صحیح کے اعتبار سے 7 اقسام کہتے ہیں۔ پھر اسم کی تقسیم آگے کی تھی مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو سبق نمبر 3 جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ کو مشکل بھی لگے گا اور بعض اوقات یوں لگے گا کہ اس کی کوئی سمجھ تو نہیں آئی، یہ تو سر کے اوپر سے گزر گیا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ نے اس انداز سے لینا ہے کہ کچن بنایا جاتا ہے، ہم لوگ کچن بناتے ہیں، کچن کے اندر ہم ایک ذہن میں ایک بات سوچتے ہیں کہ یہ والا کھانا اتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ والا کھانا اتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ والا کھانا اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کے اندر ہم برتن رکھیں گے، اس کے اندر یہ چیز رکھیں گے، اس کے اندر یہ چیز رکھیں گے، اس کے اندر یہ چیز رکھیں گے۔ اب جس نے بنائے ہیں کھانے، جس نے الماری بنائی ہے کچن کے اندر، تو جو بنانے والا آرکیٹیکچر جس نے وہ سارا نقشہ دیا ہے، اس نے ایک مرتبہ بنا دی، اب ہم نے سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بازار سے کوئی بڑا ڈبہ خرید کے لیتے ہیں، بولتے ہیں یار اس کو الماری کو توڑو، لہٰذا کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ الماری کیسے تم نے بنا دی ہے، لہٰذا ہمارا ڈبہ رکھنا ہے تو اس کو ایسے کر لو۔ ایسے ہی آپ کو کلمات بنانے کے طریقے تو بتائیں گے، لیکن طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کو بنے بنائے کلمات دے دیں گے، بنے بنائے وزن دے دیں گے، بنے بنائے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، ایک سانچے رکھ دیں گے کہ آپ نے کون سا لفظ اٹھا کے کہاں سیٹ کرنا ہے۔ اب زیادتی نہیں آپ نے کرنی کہ نہیں اس کو تو میں نے یہیں سیٹ کرنا ہے، ہو یا نہ ہو الفاظ کو چینج کرو لیکن میں نے اس کو یہیں سیٹ کرنا ہے، یہ زیادتی آپ نے نہیں کرنی۔ دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں 2 کا پہاڑا پڑھتے ہیں، 1 2 2 2 4، ٹھیک ہے، 3 2 6۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بولے 3 2 6 کیوں ہے بھائی، 3 2 7 کیوں نہیں ہوتے، 3 2 8 کیوں؟ نام رکھ رہے ہیں نا ہم رکھ لیتے ہیں نام، نہیں بھائی، جو قواعد بننے تھے سو بن چکے، اب نئے سرے سے ہمیں پنگا لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسی طرح صرف کے اندر پہچاننے کے لیے، صرف کے اندر سانچے بنانے کے لیے، صرف کے اندر حروف علت کہاں کہاں ہیں، حروف زائدہ کہاں کہاں ہیں، حروف غیر زائدہ کہاں کہاں ہیں، حروف اصلیہ کہاں کہاں ہیں، مطلب تو یہ ساری چیزیں پہچاننے کے لیے عربیوں نے سوچ سمجھ کے 3 حروف مقرر کیے، 3 حروف، فا، عین اور لام، فا، عین اور لام، اس کو فعلن کہہ لیں آپ یا فعلہ کہہ لیں، فا، عین، لام۔ اچھا جب 4 حرفی ہوگا تو فا، عین اور 2 لام ہو جائیں گے، کبھی 5 حرفی ہوگا تو فا، عین اور 3 لام ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں مرضی ڈھونڈیں عربی کے اندر، جہاں مرضی چلے جائیں، یہ 3 حروف آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ضرور ملیں گے، یہ سانچے ہیں۔ اب سارے الفاظ چھوڑ کے آپ کو پوری کی پوری گردانیں، پورے کے پورے سکیچ جو ہیں وہ فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں آپ کو مل جائیں کہ یہ فا، عین، لام کلمہ ہے، یہ ماضی ایسے بنتی ہے، مضارع ایسے بنتا ہے، باقی ایسے بنتا ہے، باقی ایسے بنتا ہے، باقی ایسے بنتا ہے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ ابھی بیسک جو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ رکھنی ہے کہ حروف اصلیہ کس کو کہتے ہیں اور حروف زائدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو، یعنی اصل، آپ دیکھیں نا پلاسٹک ہے ہمارے پاس، پلاسٹک کو ہم جب گرم کرتے ہیں
تو گرم کر کے اسی پلاسٹک سے ہم پینسل بنا لیتے ہیں، اسی پلاسٹک سے ہم جوتا بنا لیتے ہیں، اسی پلاسٹک سے ہم جناب بچوں کے بال بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ پلاسٹک صرف پلاسٹک نہیں ہوتی، پین بناتے ہیں تو کچھ اس میں لوہا بھی شامل ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور شامل ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس طرح کی چیزیں ہم شامل کرتے رہتے ہیں، تو پلاسٹک ہی رہتی ہے۔ تو گویا پلاسٹک اصل ہے اور باقی ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ مل گئی ہیں، وہ زائد ہیں۔ تو کسی کلمے کے جو مادے کے حروف ہوتے ہیں نا، یعنی جنہوں نے گھوم پھر کے ہر جگہ موجود رہنا ہوتا ہے، دیکھیں نا دارابا کے اندر دعاد را با، یہ حروف اصلیہ ہیں، دعاد را با۔ اب دارابا سے یدریب بنا جائے گا، دعاد را با رہنا ہی رہنا ہے۔ داربن میں بھی دعاد را با ہوگا، مضروبن میں دعاد را با، مضروبات ان میں بھی دعاد را با ہوگا، ٹھیک ہے۔ آدرابا ہو، اس میں بھی دعاد را با ہوگا، یہ ساری مداریب، اس میں بھی دعاد را با ہوگا۔ تو وہ حروف جو اصل مادہ کی حیثیت رکھتے ہوں، جو ہر کلمے میں اپنا وزن، ہر کلمے میں اپنی اہمیت رکھتے ہوں، وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دیگر حروف جو اس کلمہ میں ہوں ان کو زائدہ کہیں گے۔ جیسے لفظ کتاب ان میں، کتاب ان میں الف جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اب الف زائدہ کیسے پتہ چلا؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے یہ وزن کون سا ہے۔ تو کتاب وزن ہے فعال ان کے، کس وزن پر ہے؟ فعال ان کے وزن پر۔ تو فعال ان کے مطلب جو فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا وہ حروف اصلیہ، اور جو نہیں ہوں گے وہ حروف اصلیہ بھی نہیں ہوں گے۔ حروف اصلیہ وہ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہیں۔ مطلب جب ہم ایک چیز رکھتے ہیں، ایک کلمہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر دوسرا کلمہ رکھیں گے تو وہ کلمہ ہوگا اصل وزن والا موزون کلمہ۔ تو موزون کے اوپر جو ہم رکھیں گے، جو جہاں جہاں آئے گا اسی اعتبار سے ہم اس کی تعریف کر دیں گے، یہ فلاں کلمہ، یہ فلاں کلمہ، یہ فلاں کلمہ، یہ فلاں کلمہ۔ آپ ڈکشنری عربی کی دیکھنا چاہیں گے نا، تو عربی کی ڈکشنری کے اندر آپ غور کرنا کہ اب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ پہلے ہوگا الف با تا، الف با سا، الف با جیم، تو پھر آگے با کا چلے گا، با الف با، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، با تا سا، با تا جیم، یہ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے حروف لے کے تو چیک کرنا کہ اس کا میننگ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آسان یہ ہے کہ آپ نے حروف اصلیہ یعنی اس کا وزن نکالنا ہے۔ وزن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں کون سا ہے۔ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا وہ حروف اصلیہ ہی ہوں گے۔ اچھا، پھر میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ انٹرسٹنگ سبق ہے، اگر اس کو سمجھ میں آپ کی نہ بھی آئے تو پریشان نہیں ہونا، آگے جا کے جب ہم پریکٹیکلی ان سارے معاملات کو کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ابھی آپ نے یہ ماننا ہے کہ فا عین لام کلمہ ہوتا ہے، فا عین اور 2 لام ہوتے ہیں، فا عین اور 3 لام ہوتے ہیں۔ اب بولے کیوں مانے جی؟ تو بھائی جیسے ہر جگہ مان رہے ہو، اس کو 1 بولتے ہو، اس کو 2 بولتے ہو، اس کو 3 بولتے ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو 3 بولو، اس کو 1 بولو اور اس کو 1 بولو، ایسا تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ جس نے قاعدہ بنانا تھا اس نے بنا کے آپ کو دے دیا، اب آپ کو کچھ چیزیں تسلیم کرنی ہوتی۔ اب کسی کلمہ کے حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمہ کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیے جو آپ پہلے جان چکے ہیں۔ وہ کون سے والا؟ فا عین اور لام۔ لہذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا عین اور 1 لام یا 2 لام یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا عین اور لام کلمہ کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے دارابا بر وزن، یعنی اس کا وزن کس پر ہے؟ فعلا کے وزن پر، اور اکرما بر وزن افعلا۔ اب فعلا فا عین اور لام موجود ہیں لہذا اس میں حروف اصلی ہیں، اور افعلا میں اکرما بر وزن افعلا۔ اب ایسا نہیں آپ کہہ رہے ہیں اکرما بر وزن فعلا، ایسا نہیں ہے، یہ وزن ہمیں بنا کے انہوں نے دے دیے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ فائدہ، موزون کے اندر یعنی جس کا وزن ہم کر رہے ہیں، جو حرف وزن کے فا کلمہ کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے دارابا بر وزن فعلا،
تو دواد فا کے مقابلے میں ہے، تو ہم داربا کے اندر پوچھیں گے کہ فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے، تو آپ بولیں گے داربا میں فا کلمہ دواد ہے، عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ با ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے فا کلمہ جو عین کے مقابلے میں اسے عین کلمہ اور جو لام کے مقابلے میں اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حروف زائدہ 10 ہیں، حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہ ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے۔ تو یہ بات آپ کو ویسے انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بتا دیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوری کی پوری گردانیں آپ کو بتا دی جائیں گی، پورے کے پورے سیغے آپ کو بتا دیے جائیں گے، آپ یوں لفظ دماغ میں آئے گا یوں آپ فٹ کریں گے اور بولیں گے یہ گردان میں نے فلاں جگہ پڑھی تھی، یہ فلاں گردان تھی، فلاں سیغہ تھا، لہذا یہ وہی سیغہ۔ تو یہ سبق نمبر 3 تھا۔ اب سوال اگر غور کریں آپ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سبق اب تک یاد ہوا کہ نہیں۔ تو حروف اصلیہ حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہیں ان کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا وزن نکال لیں گے، وزن نکالیں گے اور وزن نکال کے وہی کچھ کریں گے۔ فا عین اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو موزون کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہے اسے فا کلمہ، جو عین کلمہ کے مقابلے میں ہے اسے عین کلمہ، جو لام کلمہ کے مقابلے میں اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ حروف زائدہ کتنے اور کون کون سے؟ 10 ہیں جی۔ سألتمونیہا، الیوم تنساہ یہ اس کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔